اس میں بستے ہو تو اس گھر کے نگہبان بنو، تمہارا چمن ہے یہ، اس کے باغبان بنو۔ لاکھ باتوں میں گو ذاتی اناد ہو، لیکن وطن کی بات جو آئے تو یک زبان بنو۔ مثال عمدگی خود کو بناؤ تم ایسا، جانب خیر جو کھینچے وہی آذان بنو۔ منصب راج پہ تقلید کرو خلفاء کی، جس پہ حاکم عوام ہو وہ حکمران بنو۔ کرو وہ کام کہ دنیا کبھی نہ بھول سکے، جسے سنائیں گی نسلیں وہ داستان بنو۔ لباس و قول و عمل میں دکھے تمہارا وطن، جس ہو مٹی سے بنے اس کے ترجمان بنو۔ کسی بھوکے کو میسر ہو شکم کا ایندھن، کوئی بے گھر ہو تو اس سر کا سائبان بنو۔ وطن کی ناؤ تو ایک عمر سے ہے بے منزل، جانب اوج جو لے جائے بادبان بنو۔ سکوت دشت کے جیسا تمہارا ہو پیکر، وطن پہ آنچ کبھی آئے تو طوفان بنو۔ فخر اپنے کریں اور رشک کریں غیر سبھی، تم اپنے وطن کی ایسی ہنسی پہچان بنو۔ تمہارے عمل میں سنت کی جھلک ہو واضح، بات ایسی کرو کہ قول میں قرآن بنو۔ تمہیں تخلیق ہو اللہ کی سب سے افضل، کون کہتا ہے فرشتے بنو انسان بنو۔ ہر کوئی فرد ہے پہچان وطن کی فیصل، اس کی عزت اگر مطلوب ہے ذیشان بنو۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک تازہ کلام ہے، ایک غزل میری جو میں نے ابھی پیش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ غزل پاکستان کے 76ویں جشن آزادی، یوم آزادی کے موقع پہ لکھی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ ایک طرز عمل، ایک طرز فکر ایسا جس سے ہمارے ملک، ہماری قوم کی بنیاد مضبوط ہو اور وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ ایک لائحہ عمل اس چیز کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ وطن کے متعلق ہے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے، انسان کا جو گھر ہوتا ہے، انسان اس کی بھرپور حفاظت کرتا ہے۔ جب کہیں باہر جاتا ہے اس کو تالے لگا کے جاتا ہے یا چوکی دار رکھتا ہے۔ جب گھر میں ہوتا ہے تو اندر سے جو ہے وہ کنڈی، قفل یا جو بھی سلسلہ ہے وہ کرتا ہے، تاکہ کوئی باہر کا شخص، کوئی بھی ایسا شخص جو اسے نقصان پہنچا سکے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح جو باغبان ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، وہ اپنے چمن کی بھرپور حفاظت کرتا ہے تاکہ اس میں جو بھی اس نے پھول پودے لگائے ہیں وہ مرجھائیں نہ اور بھرپور طریقے سے کھلیں اور صحت مند ہوں، تاکہ باغ یا چمن جو ہے وہ خوبصورت لگے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا جو وطن ہے وہ ہمارا گھر بھی ہے، ہمارا چمن بھی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے گھر کے نگہبان بنتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے وطن کا بھی نگہبان بننا چاہیے۔ اور جس طرح ہم اپنے باغ کو یا اپنے گھر میں جو بھی لان وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اس میں بستے ہو تو اس گھر کے نگہبان بنو، اس میں بستے ہو تو اس گھر کے نگہبان بنو، تمہارا چمن ہے یہ، اس کے باغبان بنو۔ تمہارا چمن ہے یہ، اس کے باغبان بنو۔ اس میں بستے ہو تو اس گھر کے نگہبان بنو، تمہارا چمن ہے یہ، اس کے باغبان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ
ہمارے ملک میں بہت سے ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جن کا کلچر ثقافت مختلف ہوتی ہے، جن کے رہنا سہنا مختلف ہوتا ہے، جن کی زبان تک مختلف ہوتی ہے، وہ لوگ ایک ہی ملک کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان میں عموماً پھر مختلف چیزوں پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ آپس میں ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب وطن کی بات آئے، جب پاکستان کی بات آئے، تو ہم سب کو یک زبان ہونا چاہیے، ایک ہی بات کرنی چاہیے، سب جھگڑے بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بولنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ لاکھ باتوں میں گوذاتی اناد ہو، لیکن لاکھ باتوں میں گوذاتی اناد ہو، لیکن وطن کی بات جو آئے تو یک زبان بنو، وطن کی بات جو آئے تو یک زبان بنو، لاکھ باتوں میں گوذاتی اناد ہو، لیکن وطن کی بات جو آئے تو یک زبان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ انسان باتوں میں جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن جتنا اثر اس کے عمل کا ہوتا ہے، اگر آپ کسی شخص کو، کسی گروپ کو، کسی گروہ کو سدھارنا چاہتے ہیں تو لفظی تبلیغ یا باتیں کرنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس کے سامنے ان باتوں کا عملی نمونہ پیش کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے وہی ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کسی گروہ کو، کسی فرد کو، کسی قوم کو جو ہے خیر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اچھے عمل کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود بھی ایک عمدگی کی مثال بننا چاہیے، ایک ایسی اپنے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو، اس گروہ کو یا اس قوم کو انسپائر کر سکیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مثال عمدگی خود کو بناؤ تم ایسا، مثال عمدگی خود کو بناؤ تم ایسا، جانب خیر جو کھینچے وہی آذان بنو، جانب خیر جو کھینچے وہی آذان بنو، مثال عمدگی خود کو بناؤ تم ایسا، جانب خیر جو کھینچے وہی آذان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ میں نے مثال یہاں پہ خلفائے راشدین کی دی ہے کہ جو خلفاء تھے ہمارے چاروں، ان کی جو حکومت تھی، انہوں نے جس طرح اسلام کی ترویج کی اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، تو اس کے اسلام کی ترویج کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے خود ان کا جو تھا وہ طرز عمل، ان کی زندگی ایسی تھی، ان کا طریقہ جو تھا حکومت کرنے کا، لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ جو اسلام سے باہر تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو طریقہ ایسا تھا کہ وہ حاکم نہیں بلکہ ان کے عوام ان پہ حاکم ہوتے تھے، یعنی کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے سوال کر سکتا تھا حاکم وقت سے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، ایک وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے کی مثال ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ایک یہودی سے ہارنے کی مثال ہے، جو خلیفہ وقت ہے وہ یعنی ایسی مثالیں ہیں کہ جو اور ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ منصب راج پہ تقلید کرو خلفاء کی، منصب راج پہ تقلید کرو خلفاء کی، جس پہ حاکم عوام ہو وہ حکمران بنو، جس پہ حاکم عوام ہو وہ حکمران بنو، منصب راج پہ تقلید کرو خلفاء کی، جس پہ حاکم عوام ہو وہ حکمران بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، ایسے اعمال جو کہ انسان کو جو ہے وہ امر کر دیتے ہیں، جو انسان کو جو ہے وہ ابد تک اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی تلقین کی ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے کام کرو جس سے جو کہ دنیا کو کبھی نہ بھول پائے دنیا اور ہمیشہ یاد رہے۔ تو شعر اس طرح کہ کرو وہ کام کہ دنیا کبھی نہ بھول سکے، کرو وہ کام کہ دنیا کبھی نہ بھول سکے، جسے سنائیں گی نسلیں وہ داستان بنو، جسے سنائیں گی نسلیں وہ داستان بنو،
کرو وہ کام کہ دنیا کبھی نہ بھول سکے، جسے سنائیں گی نسلیں وہ داستان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ پہچان سے متعلق ہے۔ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی پہچان بنتی ہیں، اس کو ایک خاص قوم سے، خاص ثقافت سے جوڑتی ہیں۔ تو اس میں ایک انسان کا قول ہے کہ وہ بولتا کیسے، اس کی زبان کیا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسے، پھر عمل ہے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے، وہ کس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تیسرا لباس ہے کہ وہ پہنتا کیا، جو ہر قوم کا ایک خاص لباس ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہمارا لباس شلوار قمیض ہے، تو یہاں پہ میں نے یہ تلقین کی ہے کہ اپنے لباس میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں اپنے وطن کی نمائندگی کرو۔ یعنی آپ کا لباس، آپ کا قول، آپ کا عمل ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے قوم کے، اپنے وطن کے ترجمان بنو اس کے ذریعے۔ تو شعر یہ ہے کہ لباس و قول و عمل میں دکھے تمہارا وطن، لباس و قول و عمل میں دکھے تمہارا وطن، جس ہو مٹی سے بنے اس کے ترجمان بنو، جس ہو مٹی سے بنے اس کے ترجمان بنو، لباس و قول و عمل میں دکھے تمہارا وطن، جس ہو مٹی سے بنے اس کے ترجمان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ہر ملک میں، ہر قوم میں مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ ایک امیر طبقہ ہوتا ہے، پھر متوسط طبقہ ہوتا ہے، پھر غریب طبقہ ہوتا ہے۔ اتنے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہوتی، سر پہ چھت میسر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ میں نے قوم کو یہ تلقین کی ہے کہ ایسا شخص جس کو کھانے کو روٹی میسر نہیں، اس کے شکم کا ایندھن اس کو مہیا کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جس کے سر پہ چھت نہیں ہے، اس کے لیے سر پہ چھت کا انتظام کرو۔ تو اس طرح جو معاشرہ اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کسی بھوکے کو میسر ہو شکم کا ایندھن، کسی بھوکے کو میسر ہو شکم کا ایندھن، کوئی بے گھر ہو تو اس سر کا سائبان بنو، کوئی بے گھر ہو تو اس سر کا سائبان بنو، کسی بھوکے کو میسر ہو شکم کا ایندھن، کوئی بے گھر ہو تو اس سر کا سائبان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک افسوسناک چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک بنا تھا وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، ہم جس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی منزل کو بھول چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کیونکہ آپ اگر اپنے مقصد جس راستے پہ کوئی ایک شخص چلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اور لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، قافلہ بنتا جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات بہت بڑا قافلہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی امید ہے اور یہی تلقین ہے کہ تم جو ہو وہ اپنے ذریعے ہماری قوم کو صحیح راستے پہ لگاؤ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وطن کی ناؤ تو ایک عمر سے ہے بے منزل، وطن کی ناؤ تو ایک عمر سے ہے بے منزل، جانب اوج جو لے جائے بادبان بنو، جانب اوج جو لے جائے بادبان بنو، وطن کی ناؤ تو ایک عمر سے ہے بے منزل، جانب اوج جو لے جائے بادبان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان کے رویے سے متعلق ہے۔ یہاں پہ میں نے دو طرح کے رویوں کا ذکر کیا۔ ایک رویہ جو ہے وہ پرسکون پرامن رویہ ہے، جس طرح صحرا میں ایک پرسکون صحرا جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ سکون و آشتی کی کا معراج جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک اگر صحرا میں خاموشی ہو تو وہ بہت پرسکون اور بہت پرامن منظر پیش کرتا ہے، اور اس کا جو اس کا متضاد ہے وہ طوفان ہے جو سمندر میں آتا ہے۔ اس طوفان میں بہت شور، بہت تباہی ہو۔ تو میں نے یہاں پہ ان دو جو قدرتی مناظر ہیں ان کو تشبیہ دی ہے انسان کے رویے سے۔ تو میں نے یہی تلقین کی ہے کہ عام اس پہ اپنا عمومی رویہ ایسا رکھو کہ جیسے پرسکون صحرا ہوتا ہے،
دشت سکوت دشت جو ہوتا ہے، جس طرح دشت کا سکوت ہوتا ہے، دشت کی خاموشی ہوتی ہے، صحرا کی خاموشی، تو اس طرح کا تمہارا عمومی رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تمہارے وطن پہ آ جائے، کوئی تمہارے وطن کو، تمہارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہے، تو تم ایک دم سے تم طوفان بن جاؤ، تم ایک دوسرا روپ اختیار کرو اور طوفان بن جاؤ اور اپنے وطن کی حفاظت کرو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سکوت دشت کے جیسا تمہارا ہو پیک کر، سکوت دشت کے جیسا تمہارا ہو پیک کر، وطن پہ آنچ کبھی آئے تو طوفان بنو، وطن پہ آنچ کبھی آئے تو طوفان بنو، سکوت دشت کے جیسا تمہارا ہو پیک کر، وطن پہ آنچ کبھی آئے تو طوفان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک، جب کوئی انسان بہت اچھا رویہ رکھتا ہے، اچھی اعمال کرتا ہے، اچھا بحیثیت مجموعی ایک اچھا انسان ہوتا ہے، تو جو اپنے ہوتے ہیں وہ اس پہ رشک، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور جو غیر ہوتے ہیں وہ بھی رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس جیسے بن سکیں۔ تو اپنوں کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ فخر کا ہوتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے اور ہم ایسا ہے، اور غیروں کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ رشک کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی قوم، ان کا گروہ بھی اسی طرح کا ہو جائے، ان میں سے بھی کوئی ایسا شخص نکلے۔ تو میں نے یہاں پہ یہی کہا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ تم اپنے وطن کی ایسی پہچان بنو، ایسی حسین پہچان بنو کہ جو ہے اپنے تم پہ فخر کریں اور غیر تم پہ رشک کریں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ فخر اپنے کریں اور رشک کریں غیر سبھی، فخر اپنے کریں اور رشک کریں غیر سبھی، تم اپنے وطن کی ایسی حسین پہچان بنو، تم اپنے وطن کی ایسی حسین پہچان بنو، فخر اپنے کریں اور رشک کریں غیر سبھی، تم اپنے وطن کی ایسی حسین پہچان بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ قرآن و سنت سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر اللہ کے، انہوں نے جو زندگی گزاری اس کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ جو باتیں قرآن میں لکھی گئی ہیں اس کو عملاً انہوں نے کر کے دکھایا۔ ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، ان سب کا ایک عملی نمونہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو سنت جو ہے وہ قرآن و سنت اس لیے ہماری زندگی، ہمارے مذہب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے، یہ تلقین کی ہے کہ عمل جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ اس میں سنت نظر آئے، سنت کی جھلک واضح، اور بات ایسی کرو کہ تمہارا قول جو ہے وہ قرآن کی طرح ہو، یعنی ہر بات جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی طرح خوبصورت ہو، لوگوں کے لیے نصیحت ہو، اور سچی بات ہو، حق بات ہو، اور عمل بھی ایسا ہو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہارے عمل میں سنت کی جھلک ہو واضح، تمہارے عمل میں سنت کی جھلک ہو واضح، بات ایسی کرو کہ قول میں قرآن بنو، بات ایسی کرو کہ قول میں قرآن بنو، تمہارے عمل میں سنت کی جھلک ہو واضح، بات ایسی کرو کہ قول میں قرآن بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ بڑا مزہ آیا تھا مجھے شعر لکھنے میں۔ اس میں بڑے یہ ذکر ہوتا ہے بہت دفعہ، قرآن میں بھی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی تخلیق ہے جتنی بھی، اس میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، اس کو اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے تو انسان سے بہتر، انسان سے کامیاب کوئی اللہ کی تخلیق نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے بولا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تم جو ہو اللہ کی سب سے افضل تخلیق ہو۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے وہ شخص، فرشتہ بننا، یعنی ایک فرشتہ بنانے کی مثال دی جاتی، بننے کی مثال دی جاتی ہے، امید کی جاتی۔ لیکن یہاں پہ میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ
تم سب سے افضل تخلیق جو ہے وہ اللہ کی، وہ انسان ہے، تو فرشتے بننے کی کوشش نہ کرو، انسان بننے کی کوشش کرو۔ جو اللہ کی نے انسانیت اور کا درس دیا ہے قرآن میں، اور سارا انسان کو اچھے اعمال کا کہا ہے، تو وہ سب چیزیں کرو اور انسان بنو، فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تم ہی تخلیق ہو اللہ کی سب سے افضل، تم ہی تخلیق ہو اللہ کی سب سے افضل، کون کہتا ہے فرشتے بنو، انسان بنو، کون کہتا ہے فرشتے بنو، انسان بنو، تم ہی تخلیق ہو اللہ کی سب سے افضل، کون کہتا ہے فرشتے بنو، انسان بنو۔ جو آخری شعر ہے مقطع ہے اس غزل کا، اس میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی قوم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ باہر جاتے ہیں، جہاں آپ کے دوسرے ملک، دوسرے وطن، دوسری قومیت سے یا دوسرے وطن کے لوگوں، دوسرے ملک کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو آپ ایک نمائندے ہوتے ہیں اپنے وطن کے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ جو بات ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ پاکستان کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، پاکستان ایسے، اور اگر آپ بری بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان سے ہی اس کا تعلق بنے گا۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے وطن کی عزت چاہتے ہیں تو خود بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی شان والا، اچھی عزت والا شخص بننا پڑے گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہر کوئی فرد ہے پہچان وطن کی فیصل، ہر کوئی فرد ہے پہچان وطن کی فیصل، اس کی عزت اگر مطلوب ہے ذیشان بنو، اس کی عزت اگر مطلوب ہے ذیشان بنو۔ ہر کوئی فرد ہے پہچان وطن کی فیصل، اس کی عزت اگر مطلوب ہے ذیشان بنو۔ اس میں بستے ہو تو اس گھر کے نگہبان بنو، تمہارا چمن ہے یہ اس کے باغبان بنو۔ جی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جو میں نے کوشش کی ہے ایک طرز فکر، طرز عمل کی، وہ ہمیں ہماری قوم کے لیے ایک بہتری اور ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔